انہوں نے بڑی کتابیں لکھی اور پشاور کی بہت بڑی خدمت کی. سرفراز صاحب شفیع صابر صاحب کے فرزند ہیں اور ان کی اسکول اور کالج ایڈورڈز مجھے یاد ہے جب میں خود طالب علم تھا میں خود جب طالب علم تھا تو مجھے جو ہے اس وقت بہت کم سیکنڈ ٹائم ٹیوشنز وغیرہ ہوتی تھی تو اسامائی گیٹ کے باہر ان کی اسکول اور کالج جو تھی تو اس میں جو ہے میں خود جاتا تھا. تو اگر آپ دیکھیں تو بنیاد رکھنے والے جو پرائیویٹ حلقے میں بنیاد رکھنے والے جو ہیں جنہوں نے کہا کہ نہیں جی پرائیویٹ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے پرائیویٹ اسکولوں کو بھی جو ہے تو وہ سرفراز صاحب اور ان کے والد صاحب جو ہے یہ ان کا نام آتا ہے ماشاءاللہ. اب میں آپ کو بتاؤں کہ میری نواسی میں نے ان کو کہا کہ جی میری نواسی ہے اور اس کو جو ہے آپ کی ضرورت ہے اور میں ادھر داخلہ کرنا چاہتا ہوں. تو ان کی اسکول سے ہی وہ جو ہے پڑھی. ابھی وہ میڈیکل کالج میں گئی ہے. 2 اسٹوڈنٹ ایسے تھے, باقی سارے ریپیٹر تھے جن کو ابھی میڈیکل کالج میں داخلہ ملا. تو ایک میری نواسی جو تھی انہوں نے اس کو اتنا گروم کیا ماشاءاللہ کہ میڈیکل کالج میں وہ جو 2 بچیاں تھیں ان میں سے ایک بچی وہ تھی جو پہلی دفعہ پاس ہوئی اور انہوں نے ڈسٹنکشن کا لیا. تو آپ کا بھی ماشاءاللہ. فارورڈ پبلک اسکول جو ہے یہ سب سے قدیمی اسکول ہے پرائیویٹ سیکٹر میں, اور والد صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس وقت سوچا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں ادارہ قائم کیا اور اس کو اپنے وقت کے حساب سے عروج دیا. وہ ملٹی اس میں بھی موجود ہیں یہاں پہ. بسین آرٹس کونسل کے بھی بانی ارکان میں سے تھے, مینس کے رکن تھے, اور ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں. ہم انہی کے دعاؤں کے سہارے چل رہے ہیں. اور انہوں نے ٹوٹل 12 بکس لکھی ہیں جس میں زیادہ تر صوبہ سرحد سے ریلیٹڈ ہے, کے پی کے سے ریلیٹڈ ہے. ہسٹری سے سب سے زیادہ جو ہے وہ ان کی یونیورسٹی میں بھی لگی ہوئی ہے. ریفرنس جو ہے تاریخ صوبہ سرحد کے نام سے جو کتاب ہے وہ یونیورسٹی کے ریفرنس بک ہے ہسٹری کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے انہی کی بزرگوں کی دعاؤں کا اثر ہے کہ ہم یہاں تک ہیں, اور ہماری جتنی کوشش ہوگی ہم بھی اس مشن کو آگے بڑھائیں گے. پرائیویٹ سیکٹر میں طاہر صاحب نے جیسا ذکر کیا ہے کہ 9,000 گورنمنٹ کا خرچہ آتا ہے اور ہم اس سے کم میں تعلیم دے رہے ہیں.